الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اہلا وسہلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر، جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ، یہ کتاب حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سوال اور جواب کی صورت میں عقیدہ توحید کے موضوع پر مرتب کیا ہے. ہم اس کتاب کے چیدہ مختلف سوالات پڑھ رہے ہیں، علی سبیل استیعاب نہیں ہیں، لیکن بس ایسے اجمالی طور پر ان سوالوں کو پڑھ رہے ہیں اور مختصر اس پر تعلیق ذکر کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ ذکر کیا تھا، جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ الرقیہ المشروعہ، وہ رقیہ جو شرعاً جائز ہے. اب یہ سوال انہوں نے ذکر کیا، ما ہی الرقیہ الممنوعہ، وہ کون سے دم ہیں یا وہ کون سے رقیہ ہیں جو شرعاً منع ہیں، جن کو کرنا جائز نہیں ہے. تو جس کے جواب میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بنیادی بات هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه وتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشوعين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما، مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في، كما بيناه في شرح السلم وغيره. آئیے پہلے اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ رقیہ ممنوع، یعنی وہ رقیہ جس کی ممانعت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. جس کی ممانعت ہے اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ رقیہ جس سے منع کیا گیا، اس کی قسم ہے کہ وہ شرک اکبر میں شامل ہے، وہ شرک اکبر میں شامل ہے. نمبر دوسرے اس کی قسم شرک ہی ہے، لیکن شرک اصغر کے زمرے میں آتی ہے. شرک اکبر کب ہوتا ہے؟ جب کوئی رقیہ جس سے منع کیا گیا وہ شرک اکبر کب بنتا ہے؟ اس صورت میں اذا كانت مشتملة على استغاثة بغیر اللہ او الاستعاذة بغیر اللہ، جب وہ رقیہ جو دم کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس میں مدد طلب کی گئی ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کی گئی ہو، تو یہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس کی پہلی قسم. اور اس کی کئی انواع موجود ہیں، یعنی اس میں یہ بھی اس جملے میں علماء نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی راقی کے بارے میں جو رقیہ رکھتا ہے، پڑھتا ہے لوگوں پر، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ مستقل ہے، یہ کرے گا تو ٹھیک ہوگا، یہ مستقل اس کے ہاتھ میں شفا ہے اللہ کی مشیت کے علاوہ، تو یہ بھی شرک اکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے. آئیے دوسری قسم اس کی شرک اصغر، تو اس کی کئی انواع علماء نے ذکر کی ہیں، مثال کے طور پر نمبر ایک، ان یرقی الراقی بکلام لا یعلم معناه، کبھی کبھار کسی ایسے او عربی ہی الفاظ ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کیا رہے ہوتے، جس کا معنی واضح نہیں ہوتا. جب عربی ہو اور اس کا معنی واضح نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہو، تو جب ہماری زبان میں ہو جس کا معنی بالکل واضح نہ ہو تو پھر وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بلاولا نہیں ہو سکتا. یعنی ہمارے ہاں تو جس طرح دبوش گبوش وغیرہ اس طرح کے نام عربی میں استعمال کرتے ہیں، یہاں پر بھی اس طرح کے نام کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب نام، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہے کیا چیز، مصیبتیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں، یعنی اس طرح کا کلام یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کے جملے پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتے وہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل یہ وہی جادوگر، وہ ساحر آدمی ہیں جس طرح کے الفاظ کہتے ہیں. تو کہا کہ اگر ایک ایسا لفظ، ایسا کلام جس کا معنی واضح نہ ہو، تو ہم مطلق اس پر حکم نہیں لگاتے، الا یہ ضرور کہیں گے کہ شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اب اس کا معنی پتہ نہیں ہے اور یہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جس کے معنی واضح نہیں ہیں، تو یہ شرک اصغر کے زمرے میں ہے. اگر اس کا معنی واضح پتہ چلے کہ اس کے اندر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے استغاثہ کر رہا ہے، تو وہ شرک اکبر کے زمرے میں آ جاتا ہے. اسی طرح نمبر 2، ان یذکر اسماء الجن والشیاطین او الانبیاء، یا پھر یہ کہتا ہے کہ اپنے اس رقیہ کے اندر کیا کرتا ہے، کبھی وہ جنوں کے نام لیتا ہے، پتہ نہیں کتنے نام رکھے ہوئے ہیں جنوں کے، وہ جن ہیں، یا کبھی کبھار وہ نبیوں کے نام بھی لیتے ہیں، کبھی کبھار وہ جنوں کے شیاطین کے نام بھی کبھی ایسا وہ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر ابلیس لکھا ہوتا ہے، کبھی درمیان میں ابلیس لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں عجیب سے نام لکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو درمیان میں یہ اوپر سے
یعنی چورس بنایا ہوا اس طرح، یعنی عجیب عجیب نام لکھے ہوتے ہیں، کبھی نبیوں کے نام لکھا ہوتا ہے، کبھی ادریس نام لکھا ہوتا ہے، کبھی یحییٰ نام لکھا ہوتا ہے، اس طرح نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نام رکھ لینا، یہ نام اس جگہ پر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ نام رکھنا یا یہ نام پڑھنا ہمیں نفع دیں گے، تو کسی ایسے سبب کو انہوں نے یہاں پر رکھا ہے جس سبب کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رقیہ کے اندر نبیوں کے نام کو سبب نہیں بنایا، بلکہ یہاں پر کتاب و سنت کی بات کی گئی ہے تو وہ جائز ہے۔ لیکن نبیوں کا نام یا ملائکہ کا نام، ملائکہ جبریل اسرافیل میکائیل اوپر دی چاروں خانوں میں وہ نام لکھے جاتے ہیں، درمیان میں پتہ نہیں ابلیس کو کانٹا مارا جاتا ہے، تو اس طرح کے یہ نام یا اس طرح کے رقیہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا، حتیٰ کہ نبیوں کے نام یا فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایسے سبب کو اختیار کیا ہے جس سبب کو اللہ اور اس کے رسول نے سبب نہیں قرار دیا، تو یہ بھی شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 3، کبھی کبھار وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے، تو علماء کے جمہور کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا شرک اصغر کے زمرے میں آتی ہے، شرک اصغر کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر وہ کسی نبی کی قسم اٹھاتا ہے، کسی ولی کی قسم اٹھاتا ہے یا کسی اور چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر اس رقیہ کے اندر کسی اور کی قسم ہے تو وہ بھی شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تو ہمیں جو بتایا گیا اس کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کرتے ہیں کہ جو کتاب و سنت کے علاوہ ہوگا وہ رقیہ ممنوع ہے۔ اور ہمارے یہاں عامتاً یہ جو جاتے ہیں جن لوگوں پر، اور عام طور پر یہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، اس طرح کر کے نام تعویذ لکھتے ہیں، یہاں بیٹھ کے پھونک مارتے ہیں، کبھی جھاڑو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی پتے لگا رہے ہوتے ہیں سر پہ، کچھ پڑھ کے پھونک رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو دجال قسم کے لوگ ہیں اور شعبدہ بازی دکھانے والے اور منحرف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اوٹ پٹانگ کی باتیں کرنے والے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ان میں سے چند کا مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ مثال کے طور پر کئی لوگ پر ہیکل اور تلسم چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ ہیکل ایک تصویریں بنائی جاتی ہیں، کبھی گول دائرے کی صورت میں اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنائے جاتے ہیں، کبھی چورس بنایا جاتا ہے، کبھی مثلث اس کو بنایا جاتا ہے، ٹرینگل کی صورت میں بنایا جاتا ہے، کبھی مستطیل عمودی کی یعنی لمبائی کی صورت میں اس کو ایک خانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح آگے انہوں نے کتاب بھی جن لوگوں کی کتابیں ذکر کی ہے، جس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر نمبر، یعنی وہ کہتے ہیں ہر حرف کا اور ہر نمبر کا آسمان کے ستاروں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے آسمان کے ستاروں کے ساتھ، ان کواکب کے ساتھ، نجوم کے ساتھ، ان نمبروں کا یا ان لفظوں کا، حرفوں کا، الف کا یا با کا۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا یہ 786 719 712 اس طرح کے لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کہتے ہیں کہ الف کا اتنے کا مجموعہ یہ بنتا ہے، با کا مجموعہ یہ بنتا ہے، تا کا مجموعہ یہ بنتا ہے، ابجد العلوم جو اپنا وہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مخفف نہیں ہے، تو شری رام کا مخفف بنایا ہوا ہے جو اس کا مجموعہ بنتا ہے۔ واللہ اعلم، ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں ہے، والعمان والحفیظ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن علماء نے اس پر نکیر کی ہے کہ بسم اللہ سے بچنے کے لیے شیطان نے کس طرف ڈال دیا، وہ ہم نے کہا کہ بسم اللہ سے بچنے کے لیے کہیں نیچے گر جاتی ہے، کبھی وہاں، تو 786 لکھی جا رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز کو لے کے آئے جو اللہ کا کلام نہیں اور اس کو اللہ کے کلام کا درجہ دیا جا رہا ہے، یعنی سوچنے والی بات ہے۔ بارکہ تو آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سارے جادوگر قسم کے لوگ ہیں، ساحر قسم کے لوگ ہیں جو کبھی ستاروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح آج ہمارے یہاں بھی یہ بات بڑی معروف ہوتی ہے نا، ہم بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ان چیزوں سے بڑا متاثر ہوئے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وہ پکڑے ہوتے، کبھی کبھار ہوتا ہے کسی نے تعویذ پکڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا پتہ میری بیماری نہ ختم ہو جائے، کوئی مجھ پر حملہ نہ ہو جائے، کوئی نظر بد نہ لگ جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ آگے آئے گا کہ وہ فلاں چیز جن کے بارے میں شریعت نے منع کیا گیا، وہ اس کی نئی صورتیں کون سی ہیں جو ہمارے دور میں اس طرح موجود ہیں، لوگ کرتے ہیں۔ تو ان میں شیخ رحمۃ اللہ نے ہیکل کی صورت میں جس طرح لوگ تلسمی بناتے ہیں، کتابیں بنائی ہوتی ہیں، انگلی رکھتے ہیں اس پر، آنکھیں بند کر کے جی کہاں پر آتا ہے، یہ بھی سارے اسی چیز کی تلسمات کی صورت ہے۔ پھر شیخ رحمۃ اللہ نے 2 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جس میں اس طرح کے جادوگر قسم کے لوگوں نے یہ جادو والی باتیں کی ہیں۔ ایک ہے شمس المعارف، ایک کتاب بیان کی انہوں نے شمس المعارف، یہ شمس المعارف کتاب احمد بن علی البونی کی ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو کتاب ہے، حالانکہ اس کے بندے کی 3 کتابیں اسی نام سے، شمس کے نام سے، یہاں پر شمس المعارف الکبریٰ، شمس المعارف الوسطیٰ، شمس المعارف الصغریٰ، اور تینوں جادو کے موضوع پر ہیں،
اور کتابیں ایسی عجیب عجیب لکھی ہوئی ہیں اس نے کہ اللہ کے پناہ، یعنی جس میں آپ باقی تو چھوڑ دیں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے جس طرح آج ہمارے یہاں بھی موجود ہوتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ لکھا کہ جی اگر میاں بیوی کے اندر بنتی نہیں ہے، آپس میں صلح نہیں ہوتی، جس طرح آج بھی ہوتا ہے نا میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہوتی، تو لوگ بھی تعویذ لکھوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں بھٹکتے رہتے ہیں. تو اس نے بھی لکھا کہ تعویذ لکھیں یا غبوش یا غیوش، پتہ ہے کیا کیا نام لکھے ہیں، ہمیں تو نام ہی بھی نہیں آتے، جس طرح انہوں نے جمع کیے. کیا وہ لکھ کے اگر کسی ورقے پر تعویذ بنا کر ان کے تکیے میں رکھ دیا جائے تو ان کے درمیان محبت ہو جائے گی میاں بیوی کے درمیان. اب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کا بہت ہوتا ہے، کبھی تکیے کے نیچے، کبھی رضائی کے نیچے، کبھی بستر کے نیچے اس طرح کے تعویذ بنا کے رکھے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور کبھی اس نے اپنے کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جن کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے، اس کو خادم کیسے بنایا جاتا ہے. کل اوحیہ کا پہلے اس کا ورد کرو تو ایک چھوٹا سا قد کا آدمی آئے گا تو ڈرنا نہیں، وہ آپ کا خادم ہے. یعنی عجیب عجیب کی باتیں آپ یعنی اس کتاب میں پڑھیں گے تو الامان والحفیظ. تو شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا پورا یہ کفر سے بھرا ہوا ہے، تو اس طرح کی یہ چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری کتاب انہوں نے ذکر کی ہے کہ شموس الانوار ہے، اور یہ جو شمس المعارف ہے نا جس کے مصنف احمد بن علی البونی ہے، اس نے 32 کتابیں لکھی ہیں صرف جادو کے موضوع پر. 32 کتابیں صرف جادو کے موضوع پر، اور ساری ایسی اٹھ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو جتنے لوگ ہیں نا، جتنی یہ تلسماتی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، وہاں سے نقل کرتے ہیں، وہ وہاں سے نکال کے لے کے آتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، رزق میں برکت آ جائے گی، یہ لٹکا دو، یہ لکھ کے اپنی دیوار میں چپکا دو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں وہاں سے لی ہوئی ہیں. آپ کبھی دیکھیں یہ لوگوں نے اپنی دکانوں پہ لگائی ہوتی ہیں اس طرح عجیب عجیب خانے بنا کے مربع قسم کے، اور اس کے اندر اگر ارقام رقم نمبر لکھے ہوتے ہیں، اور اپنی دیواروں میں بالکل ٹیپ لگا کے اس کو جو کیا ہوتا ہے کہ کوئی جادو نہیں ہوگا، کوئی نظر بد نہیں لگے گی، کوئی چوری نہیں ہوگی، رزق میں کمی نہیں ہوگی. تو یہ سارے خلاف شرع معاملات ہیں، شرعاً یہ ثابت نہیں ہے. ساری یہیں سے اس قسم کی کتابوں سے لی گئی ہے. دوسری کتاب ہے شموس الانوار. یہ شموس الانوار ابن الحاج کی کتاب ہے. میں تو پہلے یعنی مجھے نہیں پتا تھا، یعنی شیخ رحمۃ اللہ نے جب اس کتاب کے بارے میں پڑھا تو میں تو حیران ہوا. حالانکہ ان کی کتاب ایک اور بھی ہے المدخل کے نام سے، المدخل کے نام سے، لیکن یہ کتاب پوری کہتے ہیں شیخ یعنی کہ پوری بدعت سے بھری ہوئی ہے، اور اس طرح کے ان چیزوں سے خرافات سے بھری ہوئی ہے. بہرکیف تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے جو چیزیں ذکر کی ہیں اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رقیہ شریعہ وہی ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا اور شروط کے ساتھ. ان کے علاوہ جتنی اور بھی چیزیں ذکر کی جائیں گی وہ ساری رقیہ ممنوع کی صورت میں ہیں، ناجائز، ممنوع اور حرام. کبھی تو شرک اکبر کے زمرے میں چلی جائیں گی، کبھی شرک اصغر کے زمرے میں جائیں گی. لیکن خلاصۃ الکلام ہمارا یہ ہوگا کہ وہ جائز نہیں ہے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو. تو آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.